Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Here is Manur Fatma from batch 50 of Rawalpindi Medical University. Alhamdulillah, I feel privileged sharing my story here on this channel. Being brutally honest, I can't remember when was the first time I actually thought of choosing medicine. I actually can't remember. I think I was born with this. تو ابھی اس ویڈیو کو شروع اس طرح کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو کیوں دیکھ رہے ہوں گے. یہاں پہ 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو یا تو وہ بچے دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے انٹرنس ایگزامینیشن دینا ہے اور جو ریپیٹ کر رہے ہیں اور جو بھی اپنی گیپ ایئر میں اور پریپریشن کر رہے ہیں. سیکنڈ از کہ جو لوگ ابھی اپنی ایف ایس سی میں ہیں, مطلب ابھی اپنی وہ ایف ایس سی کر رہے ہیں اور انہوں نے انٹرنس ایگزامینیشن کی پریپریشن کے لیے جانا ہوگا. اینڈ دا تھرڈ از کہ وہ ایک بات کی اسٹیج آتی ہے کہ جب آپ کا انٹرنس ایگزامینیشن بھی ہو جاتا ہے, آپ کا میرٹ بھی بن جاتا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کس کالج کو پریفر کرنا چاہیے, کہ اپنے ہوم ٹاؤن کے جو قریب ہیں یا اپنے آپ کے ہوم ٹاؤن میں ہی ہیں, یا اسٹیٹس کے لحاظ سے, مطلب اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹس آف دا کالج, کے جس طرح لاہور کے کالجز کو پریفرنس دیتے ہیں یا اس طرح کر کے, مطلب اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کی کیا پریفرنس ہے, مطلب آپ کی پرسنل پریفرنس کیا ہے. آپ اپنے ہوم ٹاؤن کو پریفر کرتے ہیں, آپ پریفر کرتے ہیں کہ آپ کے فرینڈز اس کالج میں جا رہے ہیں, یا پھر آپ کا پہلے سے ایک ڈریم کالج ہوتا ہے کہ آپ نے اس کالج میں جانا ہے. تو اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے اپنی اسکول مطلب میٹریکولیشن اینڈ ایف ایس سی دونوں ہی اپنے ہوم ٹاؤن سے کی تھی اور میاں والی سے کی تھی, اور میں نے اپنے اسکول میں بھی ٹاپ کیا تھا ان میٹرک, اینڈ ایف ایس سی میں بھی ٹاپ کیا تھا ان مائی کالج. تو اور اس کے بعد پھر مجھے پہلے سے ہی پتہ تھا کہ آئی ہیو ٹو گو فار اٹ, آئی ہیو ٹو ڈو دس, مطلب کہ مجھے انٹرنس ایگزامینیشن ہی دینا ہے, مجھے پری میڈیکل ہی رکھنا ہے. میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں پری میڈیکل کے علاوہ پری انجینئرنگ رکھ لوں یا پھر میں آئی سی ایس رکھ لوں یا ایف اے, جو بھی, مطلب مجھے نہیں پتہ تھا. آئی واز بورن ود دس باقی میں کہ میں اپنی سیکنڈری ایجوکیشن اور سے لے کر پھر میٹریکولیشن تک مجھے یہی تھا کہ میں نے یہی کرنا ہے. تو اس کے بعد میں نے اپنی اسکولنگ کی اور اپنی ایف ایس سی کی. اگر آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ یور گول, کہ آپ کو یہ کرنا ہے تو آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے پورا دن پڑھتے رہنا ہے, آپ ایف ایس سی میں بھی پاگل ہو جائیں, آپ میٹرک میں بھی پاگل ہو جائیں, اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ نے پڑھنا, آپ نے ایک پلاننگ کے تحت چلنا ہے. اگر آپ کا ایک ڈریم ہے تو آپ اس کو پلان کریں کہ آپ نے اس کو کیسے میٹیریلائز کرنا ہے اپنی زندگی میں. تو جو میں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ آئی ڈڈ مائی ایف ایس سی, اس کے بعد اسی کے ساتھ ہی میں نے ساتھ ٹیوشنز رکھی تھیں, اور میں نے ایف ایس سی کا ہی پڑھا تھا. مطلب ایف ایس سی اور انٹرنس ایگزامینیشن کی پریپریشن میں تھوڑا فرق ہوتا ہے, مطلب بہت زیادہ بھی نہیں ہوتا لیکن تھوڑا ضرور ہوتا ہے, کیونکہ آئی واز فرام بورڈ, تو پنجاب بورڈ میں بھی تو اور فیڈرل بورڈ میں بھی فرق ہوتا ہے. تو پنجاب بورڈ تو تھا بھی کچھ اس طرح کا کہ آپ کو لائن ٹو لائن کرنا پڑتا ہے فار گیٹنگ گڈ مارکس ان بورڈز, اور سب سے پہلا آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھا میرٹ بنانے کے لیے اپنے ایف ایس سی اور میٹرک کے مارکس کو بیسٹ کریں. اگر آپ کا وہ بیسٹ ہوگا, آپ کے پاس مارجن ہو جاتا ہے کہ آپ انٹری ٹیسٹ میں بھی اگر آپ سے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گئے تو آپ کا وہاں سے بیلنس ہو جائے گا, یا پھر اگر آپ کا ایف ایس سی یا میٹریکولیشن میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ کا انٹری ٹیسٹ میں بیلنس ہو جائے گا. تو اس کے بعد آئی واز ویری کلیئر, میں نے اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھے, میں کنسسٹنٹ رہی, مطلب کہ میں اپنی ایف ایس سی کی پریپریشن کرتی رہی کہ مجھے ایف ایس سی میں بیسٹ مارکس لینے ہیں, اور ساتھ تھوڑے بہت کانسیپٹ بھی بناتی رہی. ظاہر ہے وہ تو پارٹ آف دا گیم ہے کہ اگر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو کانسیپٹ تو آپ کو ہونی ہی چاہیے. تو اس طرح ہو گیا کہ میں نے اپنی میٹریکولیشن بھی کر لی, ایف ایس سی ایگزامینیشن بھی ہو گیا. اس کے بعد میری اپنی مطلب گھر میں ہی, میرے اپنے گھر میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انٹرنس ایگزامینیشن دیا اور کلیئر کیا. میری اپنی 2 بہنیں ہیں, تو آئی واز ویری لکی ان دس وے کہ میرے پاس نا گائیڈنس بہت تھی, اپنے گھر میں ہی گائیڈنس تھی. تو اس کے بعد آئی واز سپوز ٹو گو ٹو اکیڈمی فار دا پریپریشن آف انٹرنس ایگزامینیشن. تو میں نے اس کے لیے کپس 38 جوہر ٹاؤن کو چوز کیا, کیونکہ دیٹ از دا مین کیمپس آف کپس, اور جتنے بھی میری کزنز اور مائی ایلڈر سسٹرز ور آلسو دیئر, مطلب میری ایک بہن میرے ساتھ ہی تھی, ہم دونوں نے اکٹھا ہی ٹیسٹ دیا. تو ہم دونوں, میں تو بعد میں گئی تھی اپنے ایف ایس سی ایگزامینیشن کے بعد, تو میں 30 گئی. وہاں پہ مجھے بہت اچھے ٹیچرز بھی ملے, مطلب کہ وہاں پہ میں نے اپنا گول سیٹ رکھا کہ آئی ہیو ٹو ڈو دس. تو مجھے نا 2 to 3 months ہی تھے ہارڈلی, اور لیکن اس ٹائم تو زیادہ تھا. بٹ دا پرابلم واز کہ وی ور ناٹ کلیئر کہ یہ ٹیسٹ کس ٹائپ کو ہوگا, ویدر اٹ ول بی فرام پی ایم سی اینڈ اٹ ول بی نیشنل لیول, اور ویدر اٹ ول بی آن پروونشل لیول. تو پہلے تو یہی تھا کہ اٹ از
سپوز ٹو بی نیشنل، تو پھر ہم نے کپس کے اکارڈنگ ہی ساری بکس کو پریفر کیا، مطلب لیکن جو مین بک تھی وہ تھی فیڈرل کی بک، کیونکہ فیڈرل کی بک میں کانسیپٹس بہت زیادہ تھے، تو ہم تو پنجاب کے اسٹوڈنٹس تھے، تو ہم نے فیڈرل کی بک کو بھی نا گو تھرو کیا سب کچھ. لیکن جب ہم نے پریپریشن کر لی، سب کچھ ہو گیا، مطلب کہ جس طرح آپ کو ٹیچرز بتاتے ہیں کپس میں، اگر آپ اس کو فالو کریں تو اٹ از ویری ایزی کہ آپ اس کو فالو کرتے جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹیچرز کا بھی ڈفرینس ہو سکتا ہے. جو مجھے ٹیچرز ملے تھے الحمدللہ دے ور ویری گڈ، ویری ایبل، تو نا مجھے تو بہت آسانی ہوئی، اور میری اپنی بہن بھی تھی، تو اٹ واز اے گریٹ ہیلپ ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس طرح ہوا کہ اینڈ میں پتہ چلا کہ اٹ ول بی آن پروونشل لیول، مطلب اس طرح کلیئر نہیں تھا کہ ناٹ نیشنل اینڈ پروونشل، بٹ اس طرح کلیئر ہو گیا تھا کہ وین اٹ کمز ٹو دا پوائنٹ کہ آپ کو آپ نے پہلے آپ کو آپ کا ٹیسٹ سیم ہوگا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ اگر آپ پنجاب میں کسی سٹی کو چوز کریں تو آپ کا ٹیسٹ یو ایچ ایس لے گا، اگر آپ کے پی میں کریں تو آپ کا ٹیسٹ اور کنڈکٹنگ باڈی ہوگی آپ کی، اگر آپ نے اسلام آباد سینٹر چوز کیا تو آپ کا شہید ذوالفقار علی بھٹو لے گا. تو اس نے بھی یہ کلیئر ہو گیا کہ نو دیٹس ناٹ نیشنل. حالانکہ پی ایم سی کہہ رہی تھی کہ نہیں ہمارا کویشچن بینک سیم ہوگا، ہمارا کویشچن بینک نیشنل لیول پہ ہی ہوگا، لیکن ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ. تو انہوں نے جب بولا کہ پنجاب کی یو ایچ ایس لے گی، تو یو ایچ ایس از کمپلیٹلی ڈفرینٹ، مطلب اس کا جو پیپر بنانے کا طریقہ ہے وہ پی ایم سی سے بہت ڈفرینٹ ہے. تو ہمیں اینڈ میں پتہ چلا کہ یہ ہو رہا ہے. تو پھر ہم نے اس طرح کیا کہ ہم لوگ یو ایچ ایس کی مطلب اس تھوڑے سے ٹائم اسپین میں نے فیڈرل کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے اب پنجاب کی بکس پہ فوکس کر دیا، کیونکہ آئی واز سپوز ٹو ڈو پریپریشن اکارڈنگ ٹو یو ایچ ایس. تو یہ تھا کہ یہ پلس پوائنٹ تھا کہ جب پی ایم سی کی تیاری کر رہے تھے تو یو ایچ ایس اور پنجاب دونوں کو لے کے ساتھ چل رہے تھے، کیونکہ دیٹ واز اے نیشنل لیول کا ٹیسٹ. تو پھر یہاں پہ پلس پوائنٹ ہمیں مل گیا. لیکن یو ایچ ایس کے ٹیسٹ میں بھی کافی چیزیں فیڈرل سے اور آؤٹ آف دا وے آئی ہوئی تھیں. یہ سب کو پتہ ہے کہ یو ایچ ایس کا ٹیسٹ تھوڑا بہت مشکل تھا. تو اس کے بعد ٹیسٹ ہو گیا، اور اس کے بعد ٹیسٹ بہت اچھا بھی ہو گیا تھا اس ٹائم پہ، اور ایڈمیشن بھی ہو گیا. دین کمز ٹو دا پوائنٹ کہ اس کے بعد ہاؤ ٹو پریپیئر دا پریفرنس لسٹ، کیونکہ میں تو ہوں میاں والی کی، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں لاہور چلی جاؤں یا کسی اور سٹی چلی جاؤں، پنڈی چلی جاؤں. لیکن مجھے اس وقت تھا کہ آئی ہیو ٹو گو ٹو آر ایم یو، راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی. مطلب شروع سے ہی تھوڑا بہت مائنڈ میں بنا ہوا تھا کہ اٹ ول بی نیئر، کہ میرے گھر سے قریب ہے اور اچھا بھی ہے. اور اس میں یہ بھی ہو گیا کہ اس سال جو آر ایم یو کا میرٹ تھا وہ مطلب دوسرے نمبر پہ تھا. آر ایم یو واز دا سیکنڈ یونیورسٹی جس کا سب سے ہائی میرٹ ہے. تو پھر ہم نے آر ایم یو کو پریفر کیا، آر ایم یو میں ایڈمیشن ہو گیا. اگر ہم آر ایم یو میں کیمپس لائف کو دیکھیں یا پھر آر ایم یو میں اکیڈمک اسٹریٹجیز کو دیکھیں تو دیٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ اسٹوری. لیکن اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا ویو پوائنٹ دے دیتی ہوں کہ اس طرح ہے کہ آر ایم یو از اے یونیورسٹی ناؤ، مطلب اٹ از ناٹ انڈر یو ایچ ایس. تو اگر یونیورسٹی کا مطلب یہ کہ آپ کے پیپرز بھی وہ کنڈکٹ کراتا ہے، چیک بھی وہی کرتا ہے، اور اس کے بعد اس میں ماڈیولر سسٹم بھی ہے. تو اور کیمپس لائف کی اگر بات کریں تو وہ آپ کو خود ہی بنانی پڑتی ہے، اپنے فرینڈز اور اپنے سرکل جو کمپنی ہے اس سے، کیونکہ ایونٹس تو ہوتے رہتے ہیں یونیورسٹیز میں، چھوٹے بہت ایونٹس تو ہمیں خود ہی کرانے پڑتے ہیں وہاں پہ. تو اگر آپ نے زندگی میں کچھ بھی اچیو کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ ان یور لائف. تو آر ایم یو بھی اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اگر آپ کا میرٹ بن، آپ کو خود ہی بنانی پڑتی ہے اپنے فرینڈز اور اپنے سرکل جو کمپنی ہے اس سے، کیونکہ ایونٹس تو ہوتے رہتے ہیں یونیورسٹیز میں، چھوٹے بہت ایونٹس تو ہمیں خود ہی کرانے پڑتے ہیں وہاں پہ. تو اگر آپ نے زندگی میں کچھ بھی اچیو کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ ان یور لائف. تو یہاں پہ جو ہمارا پرپس تھا فار میکنگ دس ویڈیو اس کو تھوڑا سا سمرائز کر لیتے ہیں کہ آپ نے کیسے ایڈمیشن لینا ہے. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو میک اپ یور مائنڈ، کہ آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ جی میں نے کرنا ہے، تو آپ میٹریکولیشن میں بھی، ایف ایس سی ایگزامینیشن میں بھی بہت اچھا پرفارم کریں گے. اینڈ یو ہیو ٹو ڈو دیٹ، کیونکہ آپ نے کرنا ہے آگے جا کے اس کو فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچانا ہے. سب سے پہلے آپ نے یو ہیو ٹو بلیو ان دا پروسیس، مطلب اس پروسیس میں آپ کو بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے. آپ کے اس پروسیس میں کبھی آپ کے ٹیسٹ اچھے نہیں ہو رہیں گے. یو ہیو ٹو بی ویری کریجس. آپ نے اس ٹائم پہ اپنی ہمت نہیں ہارنی کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو چھوٹے بہت اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہر اس میں آتے ہیں. دا سیکنڈ از کہ آپ نے اگر اپنا گول سیٹ کی ہے تو یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ، تو آپ نے اس میں لگے رہنا ہے. اس کے بعد آپ ایف ایس سی بھی کر لیں گے، میٹرک بھی کر لیں گے، آپ جائیں گے انٹرنس کی پریپریشن کے لیے. اس کے لیے دا بیسٹ از کہ آپ پریکٹس کریں ایم سی کیوز، کیونکہ آپ نے ایم سی کیوز سولو کرنے اپنے انٹرنس ایگزامینیشن میں. تو پریکٹس تو بیسٹ ہے. مطلب اگر آپ پریکٹس کریں تو آپ کو ہر ایم سی کیو سولو کرنے کا ڈفرینٹ اسٹائل ہوتا ہے، ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے. آپ کو بہت سارے